نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو، فی امۃ قد خلت، ایسی امت میں کہ یقیناً گزر چکیں، من قبلہا امم، اس سے پہلے کئی امتیں، لتتلو، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، علیہم الذی اوحینا الیک، ان پر اسے جو آپ نے وحی کی آپ کی طرف، وہم یکفرون، اور وہ سب کفر کر رہے ہیں، بالرحمن، بے حد مہربان سے، قل کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی سچا معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، ولو ان قرآنا، اور اگر واقعی کوئی قرآن ایسا ہوتا، سجرت، چلائے جاتے، بہ الجبال، اس کے ذریعے پہاڑ، او قطعت، یا قطع کی جاتی، بہ الارض، اس کے ذریعے زمین۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ کذالک، کما حقق العدم، ارسلناک، رسول، مرسل، ترسیل اور رسالت اور ارسال، قبلہا، قبل از وقت، قبل از کلام، قبل از غزا، امت، امم سابقہ، امت محمدیہ، لتتلو، تلاوت، وہی متلو، وہی غیر متلو، اوحینا، وہی متلو، الہ، الہ العالمین، الوحیت، توکلت، توکل، متوکل، علی اللہ، متابہ، توبہ، تائب، سجرت، سیر، سیر و تفریح، سیر و سیاحت، الجبال، جبل احد، جبل رحمت، جبل طارق، قطعت، قطع تعلق، قطع رحمی، قاطع و مقطوع، الارض، ارض و سما، قطع اراضی اور ارض مقدس۔ عربک کے ورڈز آیا مبارکہ کے اس حصے میں صرف ایک ہے، خلط، گزر چکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایسی امت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ایسی امت میں کہ یقیناً گزر چکی، اس سے پہلے کئی امتیں، کہ اس سے پہلے کافی ساری امتیں بھی گزر چکیں، ان پر رسول بھی آئے، قرآن بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی آئے، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان پر اسے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اسے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحی کی تھی وہ قرآن پاک کی تھی، اس حال میں کہ وہ کفر کر رہے ہیں بے حد مہربان سے، یعنی اس کے باوجود کہ آپ اللہ کا پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، آپ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ اس کے باوجود آپ سے کیا کر رہے ہیں، وہ کفر کیے جا رہے ہیں، کس سے؟ بے حد مہربان سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اور یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات صفاتی نام ہے، الرحمن، الرحیم، ان کو نہیں مانتے تھے۔ جب ان کو دعوت کے لیے خط لکھا گیا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، وہ ان صفاتی ناموں کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو اللہ تو مانتے تھے لیکن ان کے صفاتی ناموں کو نہیں مانتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعے میں بھی جب ان کو اللہ کے لیے کہا گیا اللہ الرحمن هو الرحیم هو الرحیم، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اللہ، صرف اللہ کو کہیں، اللہم، اللہ، بس۔ تو اسی لیے ان کا اختلاف یہ بھی تھا کہ وہ خطوں کے شروع میں بھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس سے بھی وہ
اختلاف کرتے تھے اور باقی صفات سے بھی وہ انکار کرتے تھے۔ کہہ دیجئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب بتایا، اب کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، نہیں کوئی سچا معبود مگر وہی، کہ وہی سب سے سچا معبود ہے، وہی سچا رب ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یعنی ہر انسان، ہر مسلمان کا جو ایمان ہے کہ ایک مقررہ وقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا، اس میں اس نے دنیا میں آنا ہے اور اس کے بعد اس کا انجام، اس کا لوٹنا رب کی طرف ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے کہ وہی میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور میں نے کس پر بھروسہ کیا؟ صرف اللہ کی طرف، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی مل گئی کہ مومن صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے اور کسی بات پر توکل نہیں کرتا، کسی انسان سے مدد نہیں مانگتا، کسی انسان کے آگے نہیں جھکتا، کسی انسان سے مدد نہیں مانگتا۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اسی کو اپنا حل المشکلات سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے آگے جھکنے والا بنائے اور ہمیں صرف اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر واقعی کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ یا قطع کی جاتی اس کے ذریعے سے زمین، اب آگے یہ بات ہے کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا یا اس کے ذریعے زمین کو کاٹ دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔ او کلم بہ الموتیٰ، یا کلام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے مردوں سے، بل اللہ الامر، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، جمیعا، سارے کا سارا، افلم، تو کیا ابھی تک نہیں ہے، یا اس اطمینان ہوا، الذی، ان لوگوں کو جو آمنو، سب ایمان لائے، اللو یشاء اللہ، یہ کہ اگر اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو ضرور ہدایت دیتا لوگوں کو سب کے سب، ولا یزالو، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، تصیبہم، اس حال میں کہ پہنچے گی انہیں، بما، اس وجہ سے جو، صنعوا، انہوں نے کیا، قارعہ، سخت آفت، او تحلوا، یا وہ آفت اترے گی، قریبا من دارہم، قریب ان کے گھروں کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی، آ جائے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلمہ، کلام، متکلم، انداز تکلم، الموتیٰ، موت و حیات، سما و موتی، میت، بل، بلکہ، الامر، امر، عامر، معمور، امارت اسلامی، یئس، مایوس، یاس و نا امیدی، یشاء، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، مشیت الہی، لہدیہ، ہادی، ہدایت، ہادی برحق، الناس، عوام الناس، بعد الناس، یزالو، زائل ہونا، تصیبہم، مصیبت، مصائب، صنعوا، صنعت و تجارت، مصنوعات، تصنع، حتیٰ، حتیٰ کہ، حت الامکان، حت الوسعت، وعد المیعاد، وعدہ، وعید، مسیح، موعود، میعاد، یخلف، مخالف، اختلاف اور مخالفت، استہزیٰ، استہزاء، قبلی کا، قبل از وقت، قبل از کلام اور قبل از غذا۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، قارعہ، آفت، تحلو، اترے گی، یأتیہ، آ جائے، املیتو، میں نے مہلت دی۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹڈ اور سملر ہیں۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ایسا کلام اگر کوئی ہوتا کہ جس سے چلائے جاتے پہاڑ یا جس سے کاٹی جاتی زمین، یا کلام کیا جاتا اس کے ذریعے مردوں سے، یعنی مردوں سے بھی بات چیت ہو جاتی، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، اختیار، سارے کا سارا، یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہے، وہ جیسا چاہے، جو چاہے وہ کرے۔
تو کیا ابھی تک یہ اطمینان ہوا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے؟ یعنی جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں کسی طرح کا اطمینان ہوا ہے؟ یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا سب لوگوں کو۔ یہاں پہ بہت بڑی قابل ذکر بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا سب لوگوں کو ہدایت دینا تو وہ سب کو دے چکا ہوتا، پھر نبیوں کو، انبیاء کو، رسول کو کوششوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت یافتہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پری پلانڈ دنیا بنائی، اس میں اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، نبیوں کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری لگائی، کلام پاک ان پر صحیفے اور کلام پاک اتارے، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ تبلیغ کرے، لوگوں کو دعوت دے ایمان کی۔ اور لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، قرآن کا بھی، رحمان کا بھی، شیطان کا بھی، اور لوگوں پر مسلط نہیں کیا کہ انہوں نے صرف قرآن کو پکڑنا ہے، بلکہ رحمان کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے انعامات بھی بتا دیے اور شیطان کے راستے والوں کی منزل بھی بتا دی۔ تو یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور سب کو ایمان والا کر دیتا، تو ضرور ہدایت دیتا سب لوگوں کو، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ پہنچے گی انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا آفت۔ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ انہیں پہنچے گی اس وجہ سے جو انہوں نے کیا آفت، یعنی جو انہوں نے کیا اس پر ان کی وجہ سے ان کی جو پکڑ ہوگی وہ آفت، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب ہوگی، اور اترے گی ان کے گھر کے قریب، وہ ان کے گھر کے قریب اترے گی، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، آ جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچوں کو ان کی سچائی کے سبب، حق پر چلنے والوں کو اس کے حق پہ چلنے کے سبب، ہدایت یافتہ کو ہدایت کے سبب جنت تجری من تحتها الانہار، اور بدعمالیوں کو ان کے بدعمالیوں کے سبب کیا ان کا انجام ہوگا؟ دوزخ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقرب بندوں میں داخل کریں، ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کریں، اور ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔